پریشان تھے کہ اب دکان کیسے چلے گی. ہٹی بند تھی گئی. اب ہٹی بند ہو گئی ہے. اب نوشین ملتانی کے نام پہ ہٹی چلانی شروع کر دی. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. نام رکھا ہوا ہے ہیٹر. تو یار تم محبت بانٹ لو. تمہیں زندگی میں اگر کہیں سے محبت نہیں ملی, سچا پیار نہیں ملا, وہ جو بیچاری پان خور کے ساتھ پڑھنی ہوئی ہے, کیا نام اس کا, زوہا. یار نام ہی نہ لیا کرو, بڑا غصہ آتا ہے. زوٹن. اس کی میں کل وہ میں نے کہا اس کی بھی چھان بین کرے تھوڑی سی. جب چھان بین کی تو پتہ چلا کہ وہ بیچاری تو نہیں کہہ سکتے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے. ایک دن پہلے اس نے ایک ویڈیو پوسٹ کی کہ میری بچی مرنے والی ہے. سب سے پہلا میں نے 11 مہینے ہاں میری بچی ڈوب کے مر گئی ہے. ہاں جی, اور اتنا میں روئی اس بات پہ, بڑا دکھ ہوا. تو اس نے پھر وہ ویڈیوز وغیرہ ڈالی, بچی کو کیش کرنے کی کوشش کی, وہ بچی والا معاملہ ہو, لیکن وہ اس کو ویوز نہیں پڑے. ٹھیک ہے, روئی دھوئی بھی سی ڈرامے بھی کیے, اس کو ویوز نہیں پڑے. پھر اس کے بعد یہ چلتی آئی. پھر اس نے ستارہ کے حق میں ویڈیو ڈالی, پھر اس کو ویوز پڑھنے شروع ہو گئے. پھر ستارہ کو ملی جا کے, پھر اس کو اور ویوز پڑھنے لگ گئے. پھر اس نے اور ستارہ میں تمہارے ساتھ ہوں, ستارہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر اس کے بعد اس کا پیٹ میں میرے خیال میں بچہ تھا, وہ مر گیا. پھر اس نے ڈرامے بازی کی. اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو نا اس طریقے سے سزا دیتا ہے. ہم نے ایسے لوگ اور بھی دیکھے ہیں پہلے, ایسی ہمارے مطلب نے جاننے والوں میں بھی کہہ لیں کہ ان کو اولاد کی طرف سے, ایسے جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو اولاد کی طرف سے جو ہے نا وہ ملتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا ہے. اس کی 2 بیٹیاں مر چکی ہیں, ایک ڈوب کے مر گئی ہے, اور اس کے دوسری بھی نہیں, وہ بچہ کا وہ دوسرا پیٹ میں ضائع ہو گیا. لیکن اس کو شرم نہیں آتی کہ یہ عورت کر کے رہی ہے. پھر اس کا شوہر آیا, اس نے معافی مانگی. ستارہ باجی جیسے وہ بولتے ہیں, بڑی معافیاں ترلے کر کے یہ پان خور بولتے ہیں, پتہ نہیں پان خور ہمیں دیکھتے ہیں. اچھا, تو اس کے بعد جناب اس کو ویوز نہیں پڑے. ہم ساری اس کی ویڈیو سرچ کرتے رہے. پھر اس نے وعلیکم السلام دلشاد بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں. تو پھر اس نے جو ہے نا, بھائی کو بھی السلام علیکم. شہزاد بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, وعلیکم السلام. میں کمنٹ یہ دیکھ لی, میں ادھر دیکھ نہیں رہا. تو یہ نا اس کے بعد پھر اس نے ستارہ کے خلاف بھی ویڈیو بنا دی, اس کے اندر اس کو ویوز پڑ گئے. بس پھر یہ چھتے کتا نہیں ہوتا, چھتی ہو گئی. اس نے کہا یہ تو نہیں, اصل میں ویوز بڑھ گئے نا, میں نے دیکھا ہے پہلے کہیں ویوز نہیں تھے, پھر آگے وعلیکم السلام نام, تو وہ کہتے ہیں نا چھتی ہو گئی, پھر چھتے کتے کی طرف پڑ گئی. بابو کی رانی السلام علیکم. اس نے کہا ہون ویوز, ارے ویوز پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے, ارے ویوز پڑھ رہے ہیں. اب ہسبینڈ کے ساتھ ملا ہوگا ہسبینڈ, اب ویوز پڑھ رہے ہیں, پیسہ آ رہا ہے, پیسہ, ڈالر آ رہے ڈالر. ابھی اس کو گالی دوں گی نا تو دیکھ پھر کیسے آتا ہے وہ, کیا بولتے ہیں, ویوز کیسے آتے ہیں. ستارہ کو گالی دیں گے, ویوز پڑیں گے, پھر ڈالر بنیں گے, ڈالر. تو وہ ڈالر جناب اب بن رہے ہیں. ابھی شاید وہ کیا نام ہے اس کا, نوشین سسٹر. ابھی نوشین سسٹر کے اوپر بات کرتے ہیں. نوشین نے پہلے بھی کچھ نہیں چھپایا ہوا تھا, اس نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ جو ہے وہ ایکٹریس تھی, ایکٹنگ کرتی رہی ہے. تھوڑی بہت بات اب بعد میں پتہ چل گئی ہیں. تو نوشین سسٹر آپ کو سیلوٹ ہے, بیچاری یتیم خانے میں پلی ہے وہ. اس کے بعد اس کے کچھ معاملات اس طرح کے ہو گئے, ظاہر سی بات ہے عورتیں بڑی مجبور ہوتی ہیں. پھر وہ ایکٹنگ کی طرف ملی, اب اس کو ایکٹنگ کا شوق تھا, تو وہ اپنی ایکٹنگ کا شوق بہترین طریقے سے, اور وہ اتنی اچھی کرتی ہے نا وائٹی پہ آ کے جو ایکٹنگ کرتی ہے, ہم تو فین ہیں ان کے. تو ایکٹنگ کرتی ہے. میں اور کسی کا ولاگ دیکھا, میں دیکھوں یا نہ دیکھوں, یہ کہتے ہیں نوشین سسٹر کا ولاگ. ہاں نوشین کا ولاگ میں دیکھتا ہوں. تو وہ بیچاری اگر تم محنت کر رہی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے یار. اور دوسری بات اس کی تو پرانی ویڈیو اٹھا کے اور جو ہے نا وہ شروع ہو گئے اور اس کے اوپر بکواس کرنا. میرے بارے میں نا ایک دفعہ یہ ہیٹرز ہوتے ہیں نا, یہ بڑے کمال کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ فائٹ ہماری ایک دفعہ چلی خبر اخبار میں نا, تو خبر اخبار میں فائٹ چلی, تو پھر وہ کالم ایک میں لکھتا تھا, ایک وہ دوسری طرف والے لکھتے تھے. یہاں تو جیسے ہوتا ہے نا, ایک ان کی ویڈیو آ گئی, پھر ہماری طرف سے ادھر سے ویڈیو آ گئی. اب تو یہ چل گیا. اس وقت کیا تھا کہ کالم چلا کرتے تھے, تو میرے بارے میں انہوں نے کالم لکھا کہ یہ بلوچ ہے, یہ ان میں سے ہے جو بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جناب بڑا خطرناک آدمی ہے. نہیں, انہوں نے مشہور بھی کیا ہوا تھا یہ سارا ٹولہ سیاسی, انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا, یہ بڑا خطرناک آدمی ہے, پلاٹوں پہ قبضے کرتا ہے, مکانوں پہ قبضے کرتا ہے. اور انہوں نے اس پہ کالم میں بھی لکھا, اور جو ہے نا وہ عورتوں کو اغوا کر کے لے جاتا افغانستان, بلوچستان. اور میں نے پڑھا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار کتنے میرے پلاٹوں پہ قبضے کیے ہوئے, کون سی عورتوں کو میں اٹھا کے لے گیا. یہ لوگ نا کسی کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے, بس یہ ہمیں
لتر پتر مارتے شہزاد بھائی رہتے کہہ رہے ہیں ہیں کہ نوشین کی لائف کا مجھے پتا ہے، وہ میرے گھر آئی تھی، مطلب 100% پتا ہے۔ بالکل بالکل بھائی دیکھیے وہ ہماری سسٹر ہے، ہم تو بھی ستارہ کے لیے وہ اتنا دیکھیے لڑے میں ہیں آپ کو بتاؤں یہ بہت ساری کہ ہاں عزت پہ بات نہیں کرنی چاہیے کسی کی، ہماری یہی بات ہے، کسی کی عزت مت اچھالیں، وہ بیٹی ہے، بہن ہے ہماری، سب ہماری عورتوں کی عزت برابر ہے۔ یار یہ وہ یہ دلشاد سائیکل والا ٹپا تھا اندر پیچھو بھاؤ بھاؤ کرتا پہ گیا، وہ گزر گیا تو اگلی گڈی آئی تو اندر پیچھو پہ گیا۔ ایک کتوں کا کام ہوتا ہے، ایک بندہ جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھاگیں گے، وہ گزر جائے گا تو پھر کیا وہ اور گاڑی آئے گی تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پہلے یہ سارے کتے ستارہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ سلمان ڈیلیٹ کر دی، ساری ان کی کہانی ختم ہو گئی۔ اب یہ کتوں نے دیکھا اب کیا کریں، اب یہ کتے سارے نوشین کے پیچھے پڑ نہیں، گئے۔ مطلب کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے ان کو بس وہ اپنی کتے دکان چلانے کے لیے نا کوئی نہ کوئی وہ ٹاپک۔ آوارہ کتے ہیں نا یہ گلی کے، تو ان کو بس وہ بھائی چاہیے تھوڑی ہے، بکواس کرتے دنیا میں رہنا۔ بہت سے مسائل ہیں، آپ چھوڑ دو ان بیچاری گھر ہماری ہم اچھا جیسے میں نے عورتیں ڈسکس کرنا یہاں پہ اس کو میں نے کہا میں تو تھوڑا سا ڈسکس کروں گا۔ ستارہ سسٹر کا تو اور معاملہ ہے نا، شکر ہے شوہر بھی اچھا ملا اور بڑے اچھے ان کی فیملی نہیں تھی، یتیم خانے میں یہ پلی ہیں۔ تو میں ڈسکس کروں گا، ایک ہماری نا محلے میں ہوتی تھی ایک لڑکی، پہلے ہمارا جہاں گھر تھا وہاں پہ تو ہمارے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ابوذر 6-7 سال کا تھا اس ٹائم، مانور چھوٹی تھی 3-4 سال کی تھی، اور ملائکہ چھوٹی سی تھی۔ تو ایک لڑکی ہماری ہوتی تھی محلے کے اندر، تو وہ آ جایا کرتی تھی آسفا کے پاس نا، تو وہ 5-5 6 گھنٹے ہمارے گھر گزارتی تھی۔ کم عمر سی لڑکی تھی، اس وقت اس کی عمر ہوگی 15-16 سال عمر ہوگی، تو وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی، مہنور کو مہندی لگا رہی ہے اور مہنور کے بالکل ساتھ ہماری ایک دیوار تھی نا۔ اچھا تو وہ نا بڑا وہ اچھا اس کی جو ماں تھی نا وہ بڑی عجیب سی تھی نا۔ وعلیکم السلام روی سنگھ، اس کی ماں جو تھی نا وہ بڑی عجیب سی لگتی تھی ہمیں، کچھ مطلب وہ اچھی نہیں لگتی تھی، کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں اچھے خاندان کی پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے نا، ہمیں 2 نمبر سی لگتی تھی وہ عورت۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار وہ بچی آ جاتی ٹھیک ہے، لیکن اس کی ماں ہو جائے ان کو نا گھر میں نہ گھسنے دیا کرو، مجھے لوگ ٹھیک نہیں لگتے۔ پھر اس کے شوہر سے میری ملاقات ہوئی تو اتنا سا اس کا قد اور ایسے ڈڈل اور وہ پان خور تھا نا، تو پھر پتہ چلا میں نے کہا یار یہ بیوی اس کی جو ہے وہ سرائکی بولتی ہے، خود ہی وہ کراچی والی زبان ہے اور اس کا وہ سٹائل ہے۔ اچھا پھر کچھ عرصہ گزرا، پتہ چلا کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اچھا پھر یہ شور شرابہ مچا رہا کہ وہ لڑکی لاہور بھاگ گئی ہے، لاہور بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا میں نے ان کے گھر میں کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئی۔ اس نے کہا میں گھر والوں سے تنگ آ کے لاہور بھاگی تھی، اور لاہور مجھے سنبھالا تھا زیبا، محمد علی زیبا ہے نا جو ایکٹریس ہے محمد علی زیبا، تو محمد علی کی تو ڈیتھ ہو گئی، تو ان کا جو ہو گئی تھی اس وقت، تو جو ان کی وائف تھی زیبا، انہوں نے اس کو وہاں پہ رکھا 2-4 دن اس لڑکی کو، اور اس کے بعد اس نے صحیح طریقے سے واپس بھجوایا۔ تو اچھا اس کے بعد وہ کچھ عرصہ گزرا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی پھر غائب ہو گئی۔ اچھا اس کے میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار پھر 6 مہینے گزر گئے، وہ لوگ گھر بھی چھوڑ گئے وہاں سے، 6 مہینے کے بعد وہ پھر لڑکی آ ٹپکی۔ پھر اس نے کہا تم ہو کہاں، کیا ہو، تو پھر اس بیچاری نے روتے ہوئے بتایا، اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ 2 نمبر لڑکی ہے اور فلاں فلاں اس طرح نا، ظاہر ہے ایسے۔ تو وہ پھر جب آئی، وہ اس کو شوق ہوتا تھا مانو ملائکہ کو جو اس نے بچپن میں کھلایا تھا، وہ پھر مڑ کے پھر وہ آ جاتی تھی ان بچوں کو ملنے کے لیے۔ تو وہ آئی تو ہر بندے کے اندر کیا چل رہا ہے اور باہر لوگ کیا بول رہے ہیں، اس میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے نا، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے اس کو روتے ہوئے بتایا، اس نے کہا میں اپنی ماں کے ہاتھ کے اندر جب تک شام کو 500 روپے نہ رکھوں نا، تو میری ماں مجھے گھر میں نہیں گھسنے دیتی، مطلب زندگی میں ٹھیک کیسے ہے، کیسے تو عورتیں میری ماں نا گزرتی ہیں گھر میں نہیں کیسے گھسنے دی۔ اچھا اس کے بعد وہ غائب ہو گئی، پھر پتہ چلا کہ جی وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی تصویریں کچھ وائرل ہو گئیں، اور لڑکی کی وہ اسٹیج پہ ڈانس کرتے ہوئے، پھر پتہ لگا کچھ پشتو فلموں میں کام کر رہی ہے، پھر پتہ وہ غائب ہو گئی۔ پھر ایسے ایک دفعہ یہ اور میں گاڑی کے اوپر، بچے ہمارے ساتھ تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہم یہاں پہ ایک جگہ ہے گلشن مارکیٹ، وہاں پہ ہم کھانا وانا لے رہے تھے، یا ان کو کوئی وہ چکن کے پیس وغیرہ، تو اچانک وہ پیچھے سے گاڑی آ کر رکی، اور آسفا آنٹی آسفا آنٹی آسفا آنٹی، پھر وہ کرتی ہوئی آ گئی نا، چھوٹی سی تھی وہ، اتنی بڑی ہم نے نہیں۔ کہا تم کیا کر رہی ہو؟ کہتی میں کیا کر سکتی ہوں، میں یہاں پہ اسٹیج ڈراموں میں کام کر رہی ہوں، میں اسٹیج پہ ڈانس کرتی ہوں، میں مطلب اس کی اپنی فیملی دھکا دیتی تھی اس کی اچھا یہ کام اس کی کرو۔ وہ نا، لیکن وہ بیچاری چاہتی نہیں تھی یہ سارا کچھ کرنا۔ وہ بہت تنگ تھی ان اچھا چیزوں سے۔ پھر وہ اس کے بعد وہ ہمیں ملی، وہ پھر غائب ہو گئی، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، شاید 2 سال کے بعد وہ اچانک سے پھر آ گئی ہمارے گھر، گھر آ گئی تھی۔ پھر آئی، اس کا شوہر باہر گاڑی میں بیٹھا تھا، کہتی باجی میں تنگ آ گئی تھی اپنی فیملی سے، ان لوگوں نے مجھے اسٹیج پہ نچوایا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرا، وہ اپنی فیملی سے تنگ تھی۔ پھر اس کا کہیں اس کو کسی مطلب پہلے شادی شدہ تھا، اس بیچاری نے شادی کر لی اس کے بعد نا،
اچھا اس نے اچھا انسان تھا اس کا شوہر بہت اچھا، ہاں شوہر اس کا بہت اچھا انسان تھا، کھاتا پیتا تھا اور گاڑی واڑی بھی رکھی ہوئی تھی بڑی عزت کے ساتھ، اور پٹھان تھا ہے نا، پٹھان تھا اس کا شوہر، پٹھان تھا، بڑا عزت دار آدمی، باہر گاڑی میں بیٹھا رہا، بڑے طریقے سے اس نے ملوایا، اس کے بعد وہ چلا گیا اس کو لے کے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اس نے نا بیوٹی پارلر بنا لیا ہے۔ اچھا بیچاری اس نے بیوٹی پارلر بنا کے اس نے اپنی کام کرنا شروع کر دیا اور سب کچھ، پھر اچانک سے ہمیں خبر ملی کہ اس کو برین ایمریج ہوا اور اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی، بیٹا بھی ہو گیا تھا اس کا، لیکن ہمیں یہ شک ہے کہ ہمیں بھی اور ہمارے علاقے کے جو اور لوگ تھے وہ بھی اس کے کہتے تھے کہ اس کی اپنی فیملی نے اس کے ستیلے بہن بھائی بھی زہر دیا گیا تھا، اس کے ستیلے بہن بھائی بھی تھے، مطلب اس کی نے شادی کر لی لڑکی نے، لیکن جو اس کی اپنی ذاتی فیملی تھی جس نے اس کی ماں بھی مطلب اس کا باپ بھی ساتھ اور اس کے سارے، میں نام نہیں لیتا اس کا، اب اس کا وہ سارے جو ہے نا وہ خود جو اپنی بیٹی سے کموانا چاہتے تھے، انہوں نے دیکھا اس نے شادی کر لی تو انہوں نے اس کے ساتھ اس کو زہر دے کے انہوں نے مار دیا۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں بیچاریوں کے، اور کیسے آپ کسی کو جج نہ کریں بیٹھ کے یہاں پر، کم از کم یہاں بیٹھ کے تو نہ کریں۔ اور وہ جو نوشین ملتانی ہے وہ تو 7 سال پہلے چھوڑ چکی ہیں، انہوں نے تو بولا کہ میں نے اپنے اللہ سے رابطہ کر لیا، میں نے مطلب قرآن کا ترجمہ پڑھا، حدیث پڑھی، جب میں تفسیر پڑھی تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو جب ایک بڑی خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے تو آپ کون ہیں اتنی بکواسیات کرنے والے؟ اور یہ چیز برداشت نہیں ہوگی، مطلب جو بھی یہاں پہ لیڈیز ہیں، میں نے جب سنا، میں نے جب یہ سب ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں نے نوشین سسٹر کو میسیج بھی کیا تھا کہ میری نظر میں آپ کی عزت بڑھ گئی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے جتنا سروائیو کیا ہے نا، تو میں کہتی ہوں عورتوں کے لیے تو یہ بہت بڑی ایک، میں کہتی ہیں کہ ہمارے لیے تو ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں اتنی ہمت، اتنی ہر عورت کو اتنی ہمت دے کہ وہ اپنی لائف کے اندر ایسے جنگ کرے، ایسے نہیں گزرتی لائف۔ کہتے ہیں سلمہ لائیو آئی ہے اپنی بیٹی کے بارے میں بکواسیات سن رہی ہے بیٹھ کے، ہم نہیں بات کرتے، اچھا ہم نہیں بات کرتے، ہمیں کی بیٹی ہو، ستارہ ہو، کوئی بھی عورت ہو، ہمیں جو ہے نا پہلے ہی پتا تھا، لیکن ہم کتنی دفعہ لائف کے اندر آئے، ہم نے اس کی بیٹیوں کو، ہم بھی خود بھی بیٹیوں والی ہیں، کسی کی بیٹی پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے سارا معاملہ سلمہ نے ڈالنے کی کوشش کی تھی، مطلب اپنی فیملی کا معاملہ ستارہ کے اوپر، اور وہ سارا ہوا نہیں، تو پھر اس نے وہ بار بار، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سب بات ہے، اب لوگوں نے کرنے والے کون ہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں، یہی وہ ہیٹرز ہیں، یہی وہ ہیٹرز ہیں جن کو آپ سپورٹر سمجھیے، سلمہ نے سپورٹر سمجھا ہوا تھا، انہوں نے ساری بکواس کی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ ابھی دلشاد کہہ رہا ہے وہ پیچھے نا چابی ٹانگنے والا کیا ماجرا ہے، روزانہ جب بھی لائیو ہوتے ہیں نا پیچھے کوئی نہ کوئی ہک ہے، وہ کی ہک ہے، وہ نا چابی کا نا ہک ہے نا، کی ہک ہے، تو وہ ابو ظہر گیٹ پہ لگاتے ہیں نا، جب جاتے آتے ہیں تو کی وہیں لٹکا، گاڑی جب نکالتا ہے تو وہاں سے چابی، جس نے جانا ہوتا ہے ابو ظہر نے، ہمیں دو ہی بندے ہیں، گھر کی چابیاں ہماری گاڑی کی یہیں ہوتی ہیں، تو اب وہاں سے چابی اتارتے ہیں، پھر وہ گاڑی نکالتے ہیں، لے جاتے ہیں، پھر وہ بس یہ سین ہے نا۔ اب گپ شپ لگاتے ہیں دلشاد بیٹا، اب جو میسیجیں وہ پڑھتے ہیں۔ ناز فتویٰ کہہ رہی ہے ہم منصور بھائی کو کافی دن سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کچھ دن سے فالو کر رہے ہیں، بہت شکریہ ناز فاطمہ سسٹر۔ اور میری فیملی اچھا دلشاد بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں نے اپنی ویڈیو پر ایک کمنٹ نہیں پڑھا، دل ٹوٹ گیا، خلی ولی ایسی ٹینشن نہیں لینی، میں تو یہ مطلب کہتے ہیں نا گالیاں سن کے نا عادت ہو گئی، تو میں نے جتنے پنگے کیے نا دلشاد بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے نا، ابھی کبھی ملیں گے تو پھر گپ شپ ہوگی انشاءاللہ۔ میرے تو انہوں نے میرے اوپر تو کیسز تک کروا دیے تھے، خبر اخبار میں کالم چل رہے ہیں، غلط گھٹیا کالم، انہوں نے میرے بارے میں لکھا پہلا دھوکہ ہمیں جو ہے نا وہ آخری کالم، ایک نام نہیں لیتا کالم نگار صاحب کا، وہ کہتا ہے کہ پہلا دھوکہ ہمیں دیا تھا پنو بلوچ نے، وہ سسی کو لے گیا تھا، دوسرا دھوکہ ہمیں دیا منصور بلوچ نے، میں نے پتہ نہیں کون سا ان کو دھوکہ دے، تو میرے اوپر باقاعدہ کالم انہوں نے لکھا خبر اخبار میں، تو بھائی میں نے تھوڑی کوئی سسی نہیں گڈی بھائی، خدا کا نام منو، میں منصور بلوچ ہے، میں کوئی سسی نہیں گڈی، میں جنرل میں کسی کا بات نہ کریں، مطلب نوشین بہت پیاری ہیں، ہمیں بہت مطلب وہ اتنا اچھا بولتی ہے، اتنا اچھا ہمیں انٹرٹین کرتی ہے، ان کا کنٹینٹ اتنا اچھا ہوتا ہے، اس کا تو وہی ہے نا، بس وہ لوگوں کے بیک گراؤنڈ اٹھانے، ان کی یہ نہیں دیکھتے کہ ان بیچاروں کے پیچھے حالات کیا رہے ہیں، اور بہت سارے مسائل رہے ہیں، اور وہ بہت اسٹرانگ ہے، ایک ٹائم بہت اسٹرانگ ہے، میں آپ کو بتاؤں ایک ٹائم انسان کے اوپر مشکل کا آتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹارٹ میں مشکل دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں مشکل دیکھتے ہیں۔ میرے ابو پولیس افسر تھے، اور جس وقت میں بچہ تھا تو وہ ایس ایچ او شپ میں تھے، مطلب ایس ایچ او تھے، پیدائش میرے ابو کو میں نے افسر دیکھا تھا، اس کے بعد وہ ترقی کرتے گئے، تو ہمارا رہن سہن شروع سے بہت اچھا تھا، مطلب ہم نے یوں کہتے ہیں نا کہ سونے کا چمچہ لے کے ہم پیدا ہوئے، اس طریقے کی ہماری کنڈیشن تھی،
پھر حالات کوئی شہباز شریف کے پرانے دور کے اندر وہ کوئی سیاسی معاملہ چلا ایک ایم این اے کے ساتھ، اور ایک ایم این اے کے بھائی نے حملہ کیا کسی خبریں کے رپورٹر کے اوپر، اس کو زخمی کر دیا، چھریاں مار دی. تو میرے ابو نے اس کے بعد کیس کر دیا. وہ ایم این اے وہاں کا آیا، اس نے کہا جی وہ جو ہے نا تو میرے بھائی کو چھوڑ. ابو نے کہا میں نہیں چھوڑتا. یہ پولیس والوں میں اور ان میں سیاستدانوں میں چلتا رہتا ہے. تو پھر شہباز شریف صاحب نے میرے ابو کو بھیج دیا تھا، معطل کر دیا تھا، مطلب ڈسمس کر دیا تھا، کیا کہتے ہیں جبری ریٹائرمنٹ پہ بھیج دیا تھا. تو اس کے بعد ہمارے اوپر بڑے کرائسس آئے. تو پھر ابو الگ ہو گئے. ہماری شادی ہوئی، شادی کے بعد بھی ہمارے اوپر بہت کرائسس، مطلب ہم نے اگر مطلب جوانی کے 20 سال، اگر اس وقت ابھی میری اسٹارٹنگ تھی لائف سمجھ لیں، میری 18 سال کی عمر میں 18 سال کی ایج میں ہماری شادی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد لیکن جس وقت شادی ہوئی تو اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا، مطلب کوئی اتنا زیادہ میرا کوئی سسٹم نہیں تھا ارننگ کا، اور اسٹرگلنگ میں تھا. ہاں ابا کے ساتھ ہی تھے. تو وہ پھر محنت کرتے، پریشانی، وعلیکم السلام، سب بالکل ٹھیک. تو پریشان پھر ایک ٹائم ہم نے جو پیریڈ دیکھا نا، شادی کے 15 سال ہم نے بڑے مشکل کے دیکھے ہیں. ہمارے بچے اس ٹائم چھوٹے تھے، لیکن میں نے اس وقت میرے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا. ابو کی پھر بعد میں ڈیتھ بھی ہو گئی. لیکن اب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، میں ان کو کرواتا. میں وہ نہیں تھا کہ میرے پاس، میں آفس جاتا تھا، میں ڈیوٹی سے واپس آتا تھا، بچوں کو میں نے بٹھانا موٹر سائیکل کی ٹینکی کے اوپر، دونوں کو مانو ملائکہ کو اس نے پیچھے پکڑے ہونا گود میں، ان کو دونوں کو آگے بٹھانا. ہم روز جاتے تھے، یہ آفس سے مجھے کال کرتے تھے کہ میں گھر آ رہا ہوں، تو مجھے نا ریڈی ہو جاؤ بچوں کو لے کر. کبھی ہم وہ یہاں پہ ہوتے تھے، کیا بولتے ہیں، محمد علی باسی صاحب، ان کے یہ جو ہمارا کیا نام ہے اس کا، جہاں پہ وہ سانگز وغیرہ، آرٹس کونسل، ملتان آرٹس کونسل. تو ملتان آرٹس کونسل کے مجھے پاس مجھے فری ملتے تھے. ادھر ہر دوسرے دن کوئی سنگر، کوئی نہ کوئی شو ہوتا تھا. ان کو نہ ملتے تھے پاسز، بینک میں جاب تھی ان کی. تو اس وقت سٹارٹنگ میں روز جاتے تھے. تو میں اس کو اٹھاتا تھا، ان کو بچوں کو آ کے میں اس کو کہتا تھا تیار رہو. یہ جناب تیار ہوتے تھے، میں بٹھاتا تھا، اور میں جناب ان کو لے کے ہم وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہر ڈھابے پہ ہم کھانا کھاتے تھے. ہر ڈھابے پہ ہم مجھے ڈھابے کا کھانا بڑا پسند ہے. اچھا، ہم ہر جگہ کے اوپر بچوں کو گھماتے تھے. مطلب ہمارے پاس نہیں تھا، کم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے بچوں کو اپنے اسٹرانگ رکھا. لیکن ہم نے لوگوں کے رنگ بڑے بدلتے دیکھے. وہ جو ہمارے ابو کی ایس ایچ او شپ یا ہمارے ابو کی پولیس والی جو مطلب ایک وہ، اس میں جو لوگ ہمارے نیچے لگے رہتے تھے، جو لوگ ہمیں آگے پیچھے ہمارے پیچھے آگے پیچھے گھومتے تھے. ہاں، جب وہ آگے پیچھے گھما کرتے تھے، جو پیسہ کھانے کے چکر میں ادا یہ زمین دا ٹوٹا چا گھن، یہ زیور چا بیچ زمین دا ٹوٹا چا گھن. تو وہ جو ٹوٹا چا گھن والے تھے نا، انہوں نے ٹوٹے کر کے بڑا لوٹا میرے ابو کو. میرے ابو کے ڈیتھ سے پہلے مجھے ابو نے کہا تھا کہ ان سے بچنا، ان ساروں سے بچنا، اور میں الحمدللہ بچا ہوں. تو وہ جو سارے تھے نا، جو آگے پیچھے ہوتے تھے، وہ سارے ایسے کر کے پھر کر کے اڑ گئے. اور وہ پھر ایسے ہمارے سامنے ٹون کر کے آتے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی دین ناتھ چوہان ہو. جب آپ پہ پرابلم آتی ہے نا، کوئی آپ کے پاس جو بہت اپنا ہوتا ہے نا، وہی آتا ہے. اچھا، پھر میں اٹیک ہو گیا بعد میں جنرل مشرف صاحب کے ساتھ. پھر کنڈیشن یہ تھی کہ اس ٹائم بھی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. میں نے کوئی زندگی میں حرام کبھی نہیں کھایا پوری زندگی کے اندر الحمدللہ. پھر محنت کی ہے، اپنی محنت سے کماتا ہوں، اپنی محنت کرتا ہوں، اپنی محنت سے. تو اس کے بعد ملتان کے اندر یہ آئی بیگم صاحبہ مشرف آئی ملتان میں، اور یہ سارے آتے تھے، بہت سارے پروگرام ہوتے تھے، جنرل راشد قریشی صاحب سارے. تو جتنا یہ پروگرام آرگنائز ہوتے تھے نا، وہ اس کی اطلاعات صرف مجھے ہوتی تھی. میرے علاوہ نہ ان کی انٹری کی ٹائمنگ کا کسی کو پتہ ہوتا تھا، نہ ان کے ہوٹلس کے روم کا کسی کو پتہ ہوتا تھا. ساری مینجمنٹ میرے پاس ہوتی تھی، اور فل میرے اوپر ٹرسٹ ہوتا تھا ان کا. اور اس کے بعد جنرل صاحب کو میں اگر دبئی کال کرتا تھا تو میری ایک کال کے اوپر وہ دوسری بیل نہیں ہونے دیتے تھے، میری کال اٹھاتے تھے. تو وہ مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیکن اس ٹائم کنڈیشن یہ تھی. ابو ذر چھوٹا سا تھا، وہ بیگم صاحب مشرف نے اس کے لیے تالیاں بجوائی تھی. یہ اتنا سا تھا، میرے ساتھ کیمرہ لے کے سب کی تصویریں کھینچتا پھر رہا تھا. یہاں پر جب ملتان آئی تو سب کی وہ تصویریں کھینچتا پھر رہا تھا. تو جب کھانا وانا ہو گیا تو وہ بیچاری بڑی سیدھی سادی سی ہیں، جنرل صاحب کی جو وائف ہے نا، تو وہ دیکھنے میں ایسے نہیں لگتی، بڑی بالکل سنتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سارے پروگرام تم بڑے سارے ایم این اے ایم پی بڑے چوڑے خان بیٹھے ہو سارے. تو انہوں نے لفظ یہ چوڑے خان نہیں استعمال کیا، میں کہہ رہا. انہوں نے کہا سارے بیٹھے ہو، لیکن تم ساروں سے زیادہ کام جو اس چھوٹے سے بچے نے کیا ہے، تو سب اس کے لیے تالیاں بجاؤ. تو پھر سب نے تالیاں بجائی.
اچھا وہاں پہ جتنے بھی لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے تھے، کوئی لینڈ کروزر پہ آ رہا ہے، کوئی سارے بڑے بڑے ذمہ دار، کوئی میں نے اپنا جو پرانا موٹر سائیکل تھا میں نے وہ رمادہ ہوٹل کے پیچھے جا کے گاڑی کے پیچھے چھپایا. ہیلو سٹاپ، بس زیادہ سچیاں کرنے کی نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تو میں نے چھپایا اور اس کے بعد جو ہے نا میں کیا کہتے ہیں پروگرام کے اندر آیا، تو اس پروگرام میں سب سے وی آئی پی میں تھا. تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو ہم 12 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تب جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے سے تھے، اب تو ماشاءاللہ ہم بہت تو الحمدللہ اس وقت محنت کی ہے، مطلب میں نے شرمایا نہیں ہوں، میں نے اپنی محنت سے کام کیا کرتا رہا. ابھی ہمارے وہ ایک انکل ہیں، وہ بھی ریٹائرڈ جنرل ہیں، تو ان کا ایک دو تین پر کوئی بات نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا. تو دو تین جو ہے نا وہ ادھر بھی ہمارے ایک انکل آ گئے ہیں نا جو بہت بڑی ایک پوسٹ کے اوپر ہیں، بہت بڑی چیز ہے، پاکستان کے بہت بڑا نام ہے. اور ڈیلیٹ بھی کر جاتے ہیں، اور نہیں ہوتی آپ وائرل، اتنے بڑے یہ ہمارے جو ہے نا باس ہیں، اور باس صاحب میسج کرتے ہیں فیک آئی ڈی سے اور پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں. اچھا باس کوئی فکر والی بات نہیں، پریشان نہ ہو، یہ ہماری فیملی ہے. اچھا یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اچھا تو نا ہاں، تو وہ کیا بات، ہمارے ایک انکل ہیں وہ ریٹائرڈ ہیں، وہ بھی جنرل ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، انہوں نے بلکہ کل پرسوں ایک میسج آیا، انہوں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤں آپ کو، وہ بات یہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ بے ضرر رہو. یہ ساروں کو میں کہہ رہا ہوں. اچھا وہ نا انہوں نے کہا، انکل نے کہا کہ نا آپ نا بے ضرر رہیں، بے ضرر، مطلب آپ کبھی بھی کسی پولیس والے کے ساتھ بتاؤ، اس کے ساتھ بدتمیزی آپ نہ کریں. اور کیونکہ وہ جو بھی ہے وہ اس وقت ریاست کا نمائندہ ہے، چاہے وہ آرمی کے لوگ ہوں چاہے پولیس کے لوگ ہوں. ٹھیک ہے، میں خود پولیس والے کا بیٹا ہوں، خود ہمارا تعلق ہے اداروں کے ساتھ. تو ان کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے نا وہ آپ مقابلہ نہ کریں، کسی قسم کا جو ہے نا وہ مطلب ایک نصیحت ہے. اور دوسرا بے ضرر رہیں کہ آپ قانون کبھی ہاتھ میں نہ لیں اور ایسے کام کریں کہ جو اچھے ہوں، پازیٹیو ہوں. تو یہی بات میں سب کو کرتا ہوں کہ آپ پازیٹیو رہیں، آپ دو نمبر بات نہ کریں، دو نمبر غلاظت نہ پھیلائیں. جب آپ غلاظت پھیلائیں گے اور دنیا کے اندر اور ابھی آئی ٹی پہ جو یہ کچرا بچرا پھیلا جا رہا ہے تو کتنی بدنامی ہوتی ہے. ہاں جو کچرا اب یہ کبھی آپ اٹھ کے نوشین کے اوپر کبھی تو ہمارا یہ امیج کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی یوٹیوبر. ہاں جی، عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اب انڈیا کے اندر کیا جاتا ہے کہ انڈیا کے لوگ آ کے، آپ کو کمنٹ سمجھ نہیں آتا ہے کہ انڈیا کے لوگ، انڈیا کی فیمیل جو ہے نا وہ آتے ہیں، وہ آ کے جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں جو ہے اس طرح لوگوں کی عزت اچھالی جاتی ہے، اس طرح پاکستان. جب تم لوگ یہ حرکتیں کرتے ہو تو یہ تمہیں جب تم یہ لوگ حرکتیں کرتے ہو تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بدنام کیا ہوتا ہے پاکستان. ہاں بے ضرر. تو پاکستان جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بدنام ہوتا ہے اس چیزوں کے ساتھ. تو ایسے حرکتیں نہ کرو جس سے پاکستان بدنام ہو. ایسی بات کریں جو آپ جو ہے نا جس سے پاکستان کی عزت بنے. بندہ دیکھ رہا ہے پاکستان سے باہر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو آپ جو ہے نا وہ اچھی بات کریں، امیج پیش کریں. اور جو لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ عورتیں کیوں نہیں ہیں. ابھی وہ میسج آیا ہوا تھا کہ وہ عورتیں ہی بیٹھ کے زاہد بھائی کہہ رہے تھے کہ اتنا گند بول رہے ہیں جس کو انتہا نہیں ہو. مطلب کیسی عورتیں، میں حیران ہوں. کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ ان کی عزت نہیں ہے. عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. اور ناز فاطمہ آصفہ بھابھی، آپ کا بلاگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور کوکنگ بھی مجھے انتظار ہوتا ہے آپ کی. اور ستارہ کی کوکنگ بھی مجھے انتظار ہوتا ہے آپ کی. اور ستارہ کی ویڈیو کا بھی تھینک یو ناز فاطمہ، بہت شکریہ. اور ہیں تھینک یو ناز فاطمہ، بہت شکریہ. اور ہیں ویدان شرما آفیشیل، ہیلو سسٹر بردر، لاٹس آف لو فرام انڈیا. تھینک یو، بہت شکریہ. میں کافی سارے کمنٹس میں نے کو روکے ہوئے تھے. کہہ رہے ہیں جدون زیدی آپ کی بیٹی کی طرح کل بالکل ہمیں ایک سیم بچی ملی. ہم نے کہا ملائکہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں، کہتی اس نے کہا نو میم. تو ہو جاتا ہے، تو شکلیں ایک دوسرے مل جاتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. ہاں السلام نوری اختر، وعلیکم السلام. ابھی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے میسیج ہے. ناز فاطمہ آصفہ بھابھی، آپ کوئی ولاگ بہت اچھے ہوتے ہیں، شکریہ. جنرل ڈول چینل دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھ کر بہت سونیا کے کہہ رہی ہیں السلام علیکم. آج سلمہ کی لائف سننے والی نہیں، اللہ معاف کرے، عورتیں نہیں وہ تو بہت ہی کوئی
فاحشہ قسم کی عورتیں ہیں. یہ حقیقت ہے سونیا سسٹر. میں ان کی اس دن میں لائیو کے اندر میں گیا, ایک آئی ڈی تھا نور الہدا کے نام تھی, نور الہدا یو کے نام دیکھیں, نور الہدا یو کے, اور ایسے کتے کی طرح نیچے بھونکی جا رہی تھی, اس کے میسیجز کے اندر بکواس کیے جا رہی تھی. ہاں اس سے اب یہ پوچھو, ہاں اس سے اب یہ پوچھو, مجھے ایک آئیڈیا آیا, ٹھہرو میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ بھائی تیرا کیا لینا دینا, تو کمنٹس کے اندر تیرے اپنی فرسٹریشن آپ آ کے ادھر نکال, کسی نے تیرے پیچھے مرچیں لگا دی ہیں کہ جو تو یہاں پہ آ کے نام تیرا نور الہدا ہے, تو زبردستی تیرے پاس کوئی وہ ہے نہیں, نہ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے, اور بیٹھ کے تو لوگوں کو وہ کر رہی ہے. تو مطلب یہ ان کی ہدایت ہیں. سلمہ کے ابو بارے میں لائیو گندا ورڈ یوز کر رہے ہیں سب, اور سلمہ سن رہی ہے. ابھی میں اصل میں ہم لوگ یہاں لائیو ہے نا, تو میں نہیں سن رہی, اور سچ بتاؤں میں سنتی بھی نہیں ہوں اس کی لائیو. مجھے ہمارے سے نہیں سنے جاتے یہ گھٹیا لوگ, نہ ٹائم فالتو ہے, نہ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے, اور ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, لائیو بھی بڑی مشکل سے ہم آ جاتے ہیں, اور آ کے ہم کہتے ہیں کہ چلو اچھی, اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھ کے. جب فرسٹ ویڈیو آئی تھی ستارہ کے خلاف 2 مہینے ہونے والے ہیں, میں 10 منٹ آئی تھنک 5 منٹ زیادہ سن نہیں پائی تھی. آدھے گھنٹے کی وہ پک 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 کرتی, مجھے نہیں پتا اس نے کیا بولا ہے. 5 منٹ کی سننے کے بعد میں نے وہ ویڈیو بند کی. میں نے یہ بکواس کری ہے. آپ کو میں بات بتاؤں, موسٹلی میں نے ان کے ٹاپک کے اوپر تو میں نے جا کے نوشین کو سن لیتا تھا, میں زاہد کو سن لیتا تھا, اور میں سب سے زیادہ سنتا تھا اس کو وہ جو ہے کیا نام اس کا, وہ سعودی عرب والی کیا نام ہے, مریم فہد. مریم فہد کو اتنی ڈیسنٹ ہے یہ لیڈیز ہماری, تو ان کو ہم سن لیتے تھے نا, تو ان سے ہمیں ہر چیز پتہ چل جاتی تھی. یہ بہت اچھے سے بتاتی ہیں, ایکسپلین کرتی ہیں اس وقت کیا چل رہا ہے, تو ان کے بارے میں بھی. تو میں تو کبھی بھی نہیں, دلشاد بھائی کی ویڈیو آپ سن لیتے, ہاں دلشاد کو سن لیتے تھے, کمال کرتے ہیں. مطلب یہ جو 4-5 لوگ ہیں نا, ہم ان کو سنتے تھے, اور ان کو سننے کے بعد ہم اپنا ریئیکشن دیتے تھے. ہم کہتے تھے جو معلومات لینی ہے وہ ان سے لے لو, ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کتے بلوں کو سن کے اپنا وقت ضائع کریں, اور سننے کے بعد جو ہے نا وہ یہ ساری وہ کریں. کیا کہہ رہی ہیں الماس, کہہ رہی ہیں ایک بہن نے دوسری بہن کو آج تک اتنا ذلیل نہیں کیا ہوگا. سلمہ نے ساری حد پار کر دی. کیا ہوا ہے, کسی کا نقصان نہیں ہوا, خود ذلیل ہو رہی ہے. یہ ایسے ہی ہے, آپ سوچیں کس کی عزت جا رہی ہے یہاں پر. سچی بات, ستارہ تو اپنے گھر میں خوش ہے. اپنے آج بھی میں نے بلاگ دیکھا اس کا, اس نے اپنی سوتن کی اینیورسری سیلیبریٹ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے. آج خیر سے اس کے ہسبینڈ چلے بھی گئے ہیں کوثر کے پاس. تو یہ کون بیچ میں, مطلب یہ کون بے عزت ہو رہا ہے, خود سلمہ بے عزت ہو رہی ہے. وہ جو سپورٹر نام نے ہاتھ سلمہ کے بیٹھے نا, وہ سپورٹر نہیں ہے, وہ ہیٹرز ہیں, اور اس کے پورے خاندان کو ذلیل کرے, ایک ایک کا نام لے کے ایک ایک کی وہ چیزیں نکال رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نا ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ گھٹیا ذہنیت کے کچھ لوگ ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. یہ جب ان سے کوئی بندہ ان کے قابو نہیں آ رہا ہوتا, ان سے وہ بندہ گرایا نہیں جا رہا ہوتا. گرانا بھی انہوں نے کیوں ہوتا ہے کہ کیوں یہ اچھا کھا رہا ہے, کیوں یہ اچھا پہن رہا ہے, صرف ان کی یا تو پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ستارہ کے باپ کے وہ بھی گندا کیے جا رہا ہے, اور وہ چپ کر کے سن رہی ہے. یہ ابھی الماس کہہ رہی ہیں, آپ مجھے بتائیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ دماغی مریض عورت ہے, یہ سائیکو ہے. مجھے لگتا آپ کو تو سمجھ جانا چاہیے کہ دماغی اس کا مینٹل لیول کیا ہے. آپ بتائیں, ہمارے اور آپ کے ابو کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہمیں تو اندر سے آگ لگ جائے گی کہ کیوں بھائی, اور وہ دنیا میں بھی نہ ہو آپ کے. سیٹ کی ہوئی عورت ہے, یہ دماغی طور پہ ڈسٹرب عورت ہے, اور یہ اپنی فرسٹریشن نکال رہی ہے یہاں پر آ کر. کوئی سننے والا لگتا نہیں ہے اس کی شوہر کو چاہیے کہ اس کو بیٹھ کے سمجھائے اور اس کو تمیز سکھائے. شوہر خود میرے خیال میں فارغ ہے اس کا. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن اچھا ہو نا, تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو. سپورٹرز کو یقین آ جائے, نہیں آتا سپورٹر کو یقین, جو مرضی کر لیں. وہ جو اس کے سپورٹر ہیں نا, وہ سارے چبل ہیں, سارے پاگل ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک. ان کے کو تھوڑا ہوا آدمی ان کے گروپ میں ہے, وہ جو ان کے سلمہ کے سپورٹر بنے ہوئے نا, سو کالڈ سپورٹرز. یہ ایسے گھٹیا لوگ, ہم تو کاٹ دیتا ہے اگر میرے باپ کے بارے میں بولے تو. ہاں صحیح بات ہے, حقیقت ہے. کیا کرے, تو ستارہ کی ہمت ہے. واقعی میں ستارہ کو سلوٹ کرتی ہوں کہ اتنا سب کچھ ہو گیا اس کے ساتھ, اس بندی نے منہ سے ایک لفظ نکالا. یہ ہے اس کی مطلب ایک اندر اس کی جو آپ کہہ لیں نا ول پاور ہے اس کے اندر. ہر انسان کے اندر کہتی ہوں کہ صبر برداشت ہونا چاہیے. کوئی آپ کو ایک غلط بات کرتا ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں نے ایسے کہہ دیا, ہمیں اس نے ایسے کہہ دیا, اس نے ہمیں دیکھا کیوں اس طرح سے. اتنی بات پہ لوگ چمک جاتے ہیں. تو آپ سیکھیں, میں کہتی ستارہ سے کہ صبر کیسے ہوتا ہے, اور آپ پیشنس رکھیں. اللہ ہے نا, وہ جب یہ کہتی ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو یقین کریں وہاں پر دل کو سکون آ جاتا ہے کہ واقعی جو انسان سچا ہوتا ہے نا, اپنے اللہ پہ چھوڑ دے, اللہ خود جواب دیتا ہے, اور اللہ دے گا. دیکھنا جتنا مرضی بھونک لیں, سلمہ کے جو سپورٹر ہیں نا سارے بغیرتے کر لیں, کچھ نہیں ہونے والا. سلمہ خان کہہ رہے ہیں سمیرہ عزیز کیسی ہیں منصور بھائی.
ہے کدھر ویسے آپ بتائیں. ٹاپک کلوز کروا دیا آپ لوگوں نے. اب سمیر عزیز بھی نہیں ہے, اس کے اوپر ویڈیو بھی نہیں بنا رہا. میں سوچ رہا ہوں میں ڈیلی بیسس پہ نا میں سوچ رہا ہوں سمیر عزیز کے اوپر ویڈیوز بنانے شروع کرتا ہوں. ابھی کمنٹ تھا کہ سمیر عزیز بھی لائیو میں آئی ہوئی ہے سلمہ کی, وہ تو آئے گی اور وہ اکساتی ہے سب کو. آپ کو نظر نہیں آتا سمیر عزیز کا کام کیا ہے؟ جل رہی ہے نا اس میں تیل ڈالو, مطلب پانی نہیں ڈال رہی وہ عورت, تیل ڈال. سمیر عزیز کے بارے میں زیادہ بات نہ کرو, سمجھ آئیے. میں کروں گی آج ہماری لائیو جھگڑا ہو جائے گا اس ٹاپک پہ. سمیرہ کھاتی ہے کہ اس طرح کو دبئی سے بھگا دیا اور وہ وہاں نہیں جا سکتی. بس کر دو اسے کہو. اللہ اللہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں. اللہ اللہ بس کر دو, کتنے جھوٹ بولیں نے گے. بھی شور مچایا کہ آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں, اب میرا جواب شروع ہونے والا ہے. دھجیاں اڑا دوں گا سب کی. کون کہہ رہا ہے؟ جرنلسٹ صاحبہ بھی آج کافی اوقات سے باہر ہوئی ہیں. جرنلسٹ کتے والی ہو گئی ہے نا پوری دنیا میں. پاکستان سے بڑا اس کو سننے کو ملا کیا ہے, جتنا زیادہ اس چیز کے اندر گھستے جائیں گے نا اتنا زیادہ وہ. ابھی سکون ہو گیا تھا 3 دن, پھر پتہ نہیں کیا چیز ان کو اندر سے لگتا ہے ابال آتا ہے ان کو بیٹھے بیٹھے. عزت خراب کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے نا, بس اپنی عزت. سلمہ کو شرم نہیں آتی. 3-4 دن سکون رہا ہے, سمجھ میں آ گیا چلو ہر چیز نارمل ہوگی, سب اپنے روٹین پر آ گئے. پھر بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی آ کے اس کو اندر سے کچھ چڑھتی ہے یا کوئی اس کے کان بڑھتا ہے. مجھے لگتا ہے کوئی اس کو بھڑکاتا بھی ہے یا کوئی اس کا آپس کا پلان نہیں. اس کا پلان پایا تکمیل کو نہیں پہنچا, جو بنایا تھا نا وہ نہیں پہنچا. تو وہ اندر سے تو ہوتی ہے نا کہ کیوں نہیں ہوا, کوئی نقصان کیوں نہیں ہوا, کوئی بڑا نقصان چاہتی ہے یہ عورت. وہ ہیٹرز بھی اب یہی چاہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی, اب وہ کہتے ہیں دکانداری بند ہو جائے گی اب اس معاملے کے ساتھ, کچھ نہ کچھ تو چلانا ہے نا. کوئی نیا شوشہ چھوڑو, کوئی نیا پنگا چھوڑو. چلے چھوڑیں, واقعی اپنے ہسبینڈ کی نافرمان ہے, یہ تو صحیح بات ہے. چلے چھوڑیں. اس کے علاوہ وہ کسی کی بھی نہیں سنتی. نوشین ملتانی پہ بات کر گیا. ہاں میری سسٹر ہیں, بہت پیاری ہیں. میں پھر وہیں آ گئی ہوں واپس. آج کا میں نے ان کو میں نے کہا وہ اپنا جو کیپشن ہوتا ہے نا وہ بھی یہی دیں کہ یقین کریں وہ میری بہت 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 مجھے پیار ہوتی ہیں. ایک مریم فہد, ایک نوشین, دلشاد بھی بہت پیارے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. بڑا اچھا آ کے تو بات کریں, اچھی کریں. ہم تو اس لیے لائیو آئے, میں نے کہا تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی. آپ نے ایک سائڈ کے سپورٹرز کو ہی سنا ہے, اس لیے بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کون حق اور سچ کا پتہ ہوتا ہے. میں نے تو ایک سمپل سی بات میرے پہلے دیکھیں کہ اس کے اندر ایک عورت آ رہی ہے وائی ٹی کے اوپر اور وہ آ کے اپنی بہن کے اوپر الزام لگا رہی ہے زنا کا. تو پہلی بات یہ ہے کہ وائی ٹی پہ آنے کی کوئی تکی نہیں تھی. یہ ان کی فیملی میٹرز تھا. اگر اس کو کوئی ایسا ایشو تھا, اس کے بعد ثبوت تھے, تو سمپل سی بات تھی کہ وہ شوہر اپنے کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, شوہر کے ساتھ ہے. وہ کہتی شوہر میرے کو سزا نہ دو, شوہر میرے کو باہر نہ نکالو کسی کو. میں نے جو الزام لگایا اس پر میری بہن کو سزا دو. سزا کیا ہو میری بہن کی؟ میری بہن لائیو آئے, یوٹیوب پہ آئے, اپنا جی میل اور پاسورڈ چینل کا مجھے دے دے, اس کا چینل کا پاسورڈ مجھے میرے پاس آ جائے, اس کے موبائل کا پاسورڈ میرے پاس آ جائے, اور جو اس نے کمایا ہوا ہے وہ میرے پاس آ جائے. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا حسد ہے یہ؟ تا میں معاف کرے ساں, یہ حسد ہے. یہ جو کہہ رہے نا, میں نے ان کو سنا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں سنا. میں نے ایک پوائنٹ کا پتہ ہے. یہ فیملی میں پھر فیملی کورٹ کے اندر جائے, اگر اس کے پاس کا ثبوت تھے, پھر ثبوت کوئی نہیں تھے, پھر اس کے بعد کارڈ لے کے آ گئی. میں نے شور سے کراؤن ہوٹل کا کارڈ, اس ڈر کے مارے میری جیب میں کتنے سارے کارڈ تھے, میں نے سارا پھاڑ کے جلایا. وہ اوپر ہم نے بننے دیا تھا, اس کا کارڈ بھی میرا اسی میں گم ہو گیا. پتہ لگا, میں نے کہا میری بیگم چیک کر لے کہ یہ بھی کسی ہوٹل کے اندر جو ہے نا وہ رہ کے آیا ہے. نہیں بھائی اللہ معاف کرے. تو کیونکہ ہوٹل والا ثبوت ہی بن گیا نا, یہ پہ ہوٹل کا کرنا. پھر وہ پتہ لگا کہ وہ بھی ختم ہو گیا. آپ کو میں نے سنا ہے کہ آپ نے سلمہ کو کمینی کہا ہے. بالکل ایسی عورتوں کو کمینی کہنا چاہیے, اور کیا کہنا چاہیے. یہ مجھے بتائیں یہ کون سی عزتدار والے حرکتیں کر رہے ہیں کہ باپ کو گالی پڑی ہے, بیٹی کو بدنام کر رہے ہیں, وہ لائف میں بیٹھی بکواس کیے جا رہی ہیں. لائف کے اندر اس کے جتنے ہیٹرز تھے, بیبو کو آپ نے نہیں سنا اس وقت کیا کر رہی تھی. آپ نے وہ زوہا بیوٹی پارلر والی کو نہیں سنا, وہ کیا کر رہی تھی. ذرا ان کو جا کے کمنٹ کریں کہ وہ کیسا بولتے ہیں. سلمہ کو نہیں سنا, وہ آپ کو کیا کر رہی تھی. آپ نے میرے کو سنا کہ میں نے اس کو کمینی بولا. جب یہ کتے بھونکیں گے تو پھر ان کتوں کو جواب تو دینا پڑے گا. ابھی دیکھیے ہم تو بڑے اچھے سے آئے تھے, ہم نے کہا تھا چلے کو, ہمیں نہیں پتا کہ سلمہ اس ٹائم لائیو آئی ہوئی. ہم تو یہاں لائیو ہیں, ہمیں کیا پتا, ہم نے نہیں سنا ابھی تک. یہاں پر میسج آ رہے ہیں تو ان کی طرح بات ہو رہی ہے. اچھا, اس کے بعد اسلام کے خلاف اس نے بات شروع کر دی. اس نے کہا ثبوت کوئی نہیں ہے میرے پاس. اسلام کے اندر 4 گواہ ہیں. ہم تو سمپل سی ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ نے الزام لگایا تو آپ الزام کو ثابت کریں. 4 گواہ ہیں, آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں, مرد 4 گواہ چاہیے. تو پھر آپ بھونکے بھی نہ بیٹھ کے, پھر اس کو کہتی ہے 4 گواہوں والی کوئی بات نہیں ہے, اور یہ غلط ہے. پھر پروفیسر آیا, وہ بھی کہتا ہے 4 گواہوں والی بات. کیا اسلام چینج ہو گیا ہے یا کوئی نیا نبی آنا ہے, یا ان کا نبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں, ان کے بعد تو کوئی نہیں. وہ تو جو
چیزیں بنا گئے ہیں، جو کہہ گئے ہیں اس کے اوپر چلنا ہے آپ نے۔ ایک چیز ہوتی ہے، میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کی مثال کے طور پہ آیت ہے کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی آیت ہے، اس آیت کو سرے سے انکار کر دینا، یا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو سرے سے انکار کر دینا کہ یہ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ منکر میں آتا ہے، منکر حدیث میں آتا ہے، منکر قرآن میں آتا ہے، کہ وہ سرے سے منکر ہو رہا ہے قرآن مجید کا، سرے سے منکر ہو رہا ہے حدیث کا۔ پھر ایسے بندے کو سپورٹ کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ بھی منکر ہی نہیں ہوں گے نا جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز پہ عمل نہ ہونا، ہاں حکم ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ پوری دنیا جتنے بھی سارے مسلمان ہیں کوئی سارے کے سارے دودھ کے دولے تو نہیں ہیں، ہم سارے غلطیوں کا پتلا ہے۔ اب کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس پہ عمل نہ کرنا، عمل نہ کرنا وہ اس عمل میں نہیں آتا کہ آپ اسلام سے ہی خارج کر دے، اور وہ آپ کے گناہ میں آتا ہے، لیکن آپ سرے سے اس آیت کا ہی انکار کر دیں۔ قرآن، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرنے والا وہ جہنمی ہے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ سرے سے آ کے سلمان نے پروفیسر کیا اس نے پڑوسن آ کے درد نہیں، پڑوسن اگر آتی ہے درد سنانے کے لیے تو پڑوسن اکیلی آتی ہے اور درد سناتی ہے، دلاسا سنتی ہے، وہ پورا محلہ اکٹھا کر کے نہیں لے آتی کہ پڑوسن آئے وہ درد سنانے کے لیے، وہ پورا محلہ اکٹھا کر کے لے آئے، پوری دنیا میں آ کے وہ آ کے مسجد میں اعلان شروع کر دے میرے ساتھ ظلم ہو گیا اور جناب مجھے انصاف دلواؤ میرے ساتھ۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ تو پورا تماشا کوئی نہیں لگاتا۔ پڑوسن کا سنانا مثال وہ دیں جو سلمہ پہ سوٹ کرے، وہ مثال وہ دیں جو سلمہ پہ سوٹ کرے۔ وہ بھی پڑوسن تھی، وہ جو ریچھ بیٹھا ہے پنڈی والا، کیا نام ہے اس کا، بیبو بھی وہ تھی، وہ بھی پڑوسن تھی، دکھ درد سنا رہی تھی۔ زوہا بیوٹی پارلر بھی پڑوسن تھی، دکھ درد سنا رہی تھی۔ وہ جو پروفیسر کتی کا بچہ، بغیرت کا بچہ جو ہے، وہ بھی پروفیسر حرامی، وہ بھی جو اس کی بچیوں کے اوپر بھی الزام لگا رہا ہے، ستارہ کی بچیوں کو بھی حرام کا کہہ رہا ہے، جو سب ٹھیک ہے، تو وہ بھی پڑوسن تھی۔ وہ سارے پڑوسن جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر آ کے وہ پڑوسن کو دکھ درد سنانے نہیں آئی تھی، وہ پورے ایک ننگی ہو کے آ گئی تھی، اور ننگی ہو کے اپنی بہن کو ننگا کرنے کے لیے وہ آئی تھی۔ اس کے مقابلے میں پھر لوگ آئے، جس طرح وہ بولے اسی طرح انہوں نے جواب سنے۔ عورت کے نام پہ دبا ہے وہ صحیح بات ہے، زبردست۔ ہاں بالکل، آپ یہاں نہ رکیں کیونکہ میرے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، آپ بے وقوفی کیا جائیں، آپ سلمہ کی اس میں جائیں، آپ جا کے وہاں جا کے سنیں، کیونکہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ بڑی اچھی گالیاں دیتے ہیں، وہ گالیاں آپ کو ہضم بھی ہوتی ہیں کہ وہ جو گالیاں دیتے ہیں، نہیں وہ جو گالیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو دکھ درد لگتے ہیں، جو ہم ان کو جواب دیتے ہیں آپ کو گالیاں لگتی ہیں۔ پروفیسر رنڈی عورت کا بچہ جو بکواس کرتا ہے وہ آپ کو لگتی ہے کہ وہ جو ہے نا یہ گالیاں ہیں، اور جو پتہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں سیریس بات ہے، آپ جیسے لوگ بہت بڑے بغیرت لوگ ہوتے ہو، آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہو نا، میں آپ کا نام بھی لیتا ہوں، فیملی ٹائز اینڈ سول، آپ جیسے لوگ حقیقت میں انتہائی بغیرت لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتوں کو کرتے ہیں۔ کھول دیا سلمان نے، آئے لائیو آ کے نیا کٹا کھولا ہے، ذرا سے سکون ہوا تھا، یہ عورت سکون نہیں رہنے دیتی، یہ فتنہ عورت ہے، یہ ان پہ کہتی دور حاضر کا فتنہ سب سے بڑا یہ سلمہ ہے اس دھرتی پہ۔ میں یہ بتا دوں آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نوشین کا اور مریم فہد کے بارے میں واقعات کریں، گندا کر رہے ہیں سمیرہ ڈرٹی وومن۔ اب بتائیں وہاں پر تو بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، وہی تو بات ہے نا۔ اب ہر کسی کو حق ہے وہاں پہ بات کرنے کا، یہاں پہ ہم چپ ہو جائیں، ہم چپ کر جائیں، ہم جو ہے نا ہمارے منہ سے گالی نکل رہے ہیں، وہ جو بکواس کر رہے ہیں، پہلے وہ ستارہ کے پیچھے پڑے رہے ہیں، وہ کتوں کا ٹولہ پہلے ستارہ پہ بھونکتا رہا، ستارہ سے فارغ ہوا تھا، وہ مریم فہد پہ بھونکنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد اب اس پہ نوشین پہ بھونکنا شروع ہو گیا۔ یہ کتوں کا گروہ کا کام ہی یہی ہے کہ بھونکتے رہے۔ ان کے لائف میں تو آپ جا کے بڑی، ان کے لائف میں جا کے ان کی صرف زبان سنیں آپ، نہیں ان کے لائف جو وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، ان کا لائف دکھ درد ہے، ہمارا لائف ان کو تکلیف دیتا ہے، مرچیں لگتی ہیں ان کے پیچھے۔ ہمارے جو لائف ہوتے ہیں نا وہ ان کے پیچھے مرچیں لگتی ہیں، ان کا جو ہوتا ہے نا وہ دکھ درد ہوتا ہے، وہ دکھ درد سنا رہے تھے وہی بغیر گھٹیا لوگ۔ سبھی عاقب تھینک یو بیٹا، ہماری بہت پیاری، وہ بڑی اسٹرانگ ہے، صبح ان کے جواب آ جائیں گے جو بکواس ہو رہی ہے نا۔ سمیر اس کو لسی موت دے گا کہ اس کی فیملی کی دیکھی۔ دیکھیں کتنی بد دعائیں لے رہے ہیں یہ لوگ۔ اب ایک چیز ختم ہو گئی تھی، اب اس کو ہم خوش ہو گئے، چلے بھی ختم ہو گیا ایک معاملہ، ٹھنڈا ہو گیا۔ پتہ نہیں شبانہ خاتون، ہم نے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں نے تو پرسنل بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے کام نہ کر کہ تو بدنام ہو، پھر آ کے ایسی حرکتیں کر رہی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو۔
یہ تو کوئی وہ ایک مجھے وہ آیا تھا کمنٹ آیا تھا کہ یہ ایلین لگتی ہے. میں نے کہا یار چھوڑو بس یہ دیکھو کوئی اچھی بات کرے تو اس کو اور کتنی عزت تھی. جب سمیر آئی تھی نا ہم نے کہا کہ واقعی یار کوئی لیڈی آ گئی ہے اب معاملہ حل ہو جائے گا. وہی پتہ چلا کہ اس نے 2 پیٹرول تیل ہر چیز اس نے ڈالی. پانی ڈالنے کے بجائے جو چیز اس کو بھڑکاتی ہے نا وہ کام وہ کرتی ہے. یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. پھر اس سمیرہ عزیز نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے بعد سے. پہلے سمیرہ عزیز جو ہے اس کے ساتھ رہی ہے ستارہ کے ساتھ, ستارہ کے حق میں بناتی رہی ویڈیو. لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں ایک بندہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. اللہ بس جانتا ہے لیکن ہے کوئی معاملہ گمبھیر ہی ہے. مانو اینڈ مانی بلاگز, وعلیکم السلام. یہ مانو اینڈ مانی بلاگز والوں ہاں جی مانو اینڈ مانی بلاگز ہیں بھائی جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ سب بہت جا بڑے کے پاکستان کے بلاگرز ہیں. انہوں نے نیا Upcoming. چینل بنایا ہے, ان کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے. سچ ہے کلاس آف چیپ پرسن سچ. شبانہ ختم کہہ رہے سمیرہ کی ایج بہت انجیکشن لے کر جوان بھی ہو رہی ہے. شبانہ آپ جتنا مرضی کہتے رہو ایسے منہ جیسے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. سرجریاں کرا کرا کے کچھ اور مائیکل جیکسن ہی سرجریاں کرا کے بدل گیا تھا. یہ بھی وہی چیز ہے. مائیکل سمیرہ یہ مائیکل جیکسن بالکل چینج ہو گیا تھا نا. ہاں جاؤں اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہے نا وہ ستارہ نے جو ہے وہ انکل آنٹی مجھے اب سر درد ہو رہا ہے. ہمارا بھی میرا بھی سر درد کی سن کے کیا کریں اپنی باتیں کریں. آپ کوئی مزے مزے کی باتیں کریں. ہم تو اپنی باتیں کریں. نہیں مانو مانی بلاگز کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے. ہم تو آتے ہیں گپ شپ لگانے کے لیے, پھر ایسے لوگ دماغ خراب کر دیتے ہیں آ کے. پھر وہی بات, پھر وہی بکواس, پھر سارا کچھ سارا ہم آئے تھے لائیو. میں نے کہا چلے گپ شپ لگتی ہے بڑا مزہ آتا ہے آپ سب سے بات کر کے لائیو آ کے. لیکن بیچ میں پھر وہ 2 چلا دیتے ہیں نا فضول باتیں کرنے کے لیے. ہاں مدیہ اشرف میرا بس اب اس نے رہنا تھوڑی تھا. وہ سال بعد بھی آتی تو کہتے ہیں سال رہ کے آئیے. اب اس کو نکال دیا دبئی والوں نے. دبئی والوں نے کیوں نکالے؟ آخری دن تک اس کے پاس ملنے والے بیٹھے رہ گئے. ہم نے بلاگ دیکھے, ہم پاگل تو نہیں ہیں. گبر فٹ ہے, گبر ابھی آیا تھا نیچے. ستارہ وہاں پیسے خرچ کر کے گئی ہے, وہاں پہ لوگوں نے اس کو اتنا عزت دی ہے اور وہ واپس آ کے بھی سب کی تعریفیں کر رہی تھی. تو کہاں سے نکال دیا سمیرہ کو کوئی الہام آ گیا. عزت کما کے آئی ہے وہاں سے, گفٹ کما کے آئی ہے. گبر بالکل ٹھیک ہے, ابھی اوپر گیا واپس اپنے گبر کو ہم نے بلایا تھا نیچے. اس کو انڈے کو ایسے پڑتا ہے نا ماشاءاللہ. اسے گبر کو نا انڈا اتنا پسند ہے نا, بوائل ہے کہ اس نے آج دیوانہ ہو کے کھایا. میں نے بلاگ بنایا دیکھیے گا. لڑ کے اس کو ایسے دیتے ہیں. ابھی چھوٹا ہے نا, بریڈ اور دودھ دیتے ہیں نا, بریڈ دودھ دیتے ہیں اور وہ سیریلیک ہوتا ہے نا, سیریلیک کھاتا ہے. اب یہ چیزیں دیتے ہیں. لیکن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اس کو ایک بوائل ایگ دیا کرو نا. تو انڈے تو ایسے اس نے ایک دفعہ کھایا تو ایسے بس پاگل ہو گیا. پھر میں نے کہا اس کو 2 ٹائم دیا کرو, زیادہ گرمی نہیں. یہ دبئی سمیرہ عزیز کا ہے کیا؟ سمیرہ عزیز کہتی میں نے نکالا ہے کون سمیرہ عزیز؟ اللہ کی بندی, اس کو کوئی عقل کو ہاتھ مارے. دنیا آتی ہے دبئی میں. کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. دبئی تو ان کا چلتا ہی اسی طرح سے کہ جو لوگ جاتے ہیں کیوں رہنا. میں اس کو پیار کرتی ہوں. ہاں بہت پیارا ہے وہ ماشاءاللہ. ابھی وہ ہے, وہ بھی ویڈیو میں بڑا لگتا ہے. وہ بہت چھوٹو سا ہے. ویڈیو میں تھوڑا سا لگتا ہے, بڑا بڑا قریب سے کرتے ہیں. ہے اتنا سا بالکل. ابھی 45 دن کا ہے, دودھ پیتا ہے. ابھی پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, گلاٹی مار جاتا ہے, گر جاتا ہے. لیکن ہے بہت ماشاءاللہ پیارا, بہت ہے, کیوٹ ہے. آج سونیا کہہ رہی آج جرنلسٹ اپنے آپ کو کنگ کی بیٹی سمجھ رہی ہے. آپ سب بتا رہے ہیں مجھے, میں آپ سننے کی ضرورت ہے جب اتنے لوگ بتا دیتے ہیں. سونیا میں آپ کو بتاؤں, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا, شاید آپ کو مدنی اور سوری پتہ نہیں ہے. کچھ سال پہلے نا, 2 سال پہلے ایک پاکستانی تھا, اس نے رابطہ کیا. اس نے فوٹو لگائی ہوئی تھی اپنے ساتھ, جنرل مشرف صاحب کی. دبئی میں تھے, اس کی کہیں ملاقات ہو گئی ہوگی, اس نے ساتھ کھڑا کر فوٹو کھینچوا لیا. تو کیونکہ میں جنرل صاحب کا فین بھی ہوں, باس بھی ہیں میرے, میں کام بھی میں نے ان کے ساتھ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بندہ قابو آ جائے گا اس فوٹو کے ساتھ. اس نے مجھے فیس بک پہ ریکویسٹ بھیجی, میں نے ایکسیپٹ کر لی. پھر وہ ہماری پکچرز پہ اور ویڈیوز پہ آ کے کمنٹس کرتا تھا, نائس بھائی, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ, بڑا فلاں بڑا فلاں. پھر اس کے ساتھ میری پرسنل چیٹ شروع ہو گئی. تو اس نے کہا کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں, گروپ آف انڈسٹریز کا مالک ہوں, اور میں دبئی میں ہوتا ہوں, تو آپ نا دبئی کا وزٹ کریں. تو میں آپ کو ویزے بھیجتا ہوں, میں آپ کو سارا کچھ. میں نے کہا ٹھیک ہے, ویزے بھیجتے ہیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح یہاں سے کوئی تیاری ہوئی, کوئی 2-4 دوست ہمارے اور تھے.
تو میں نے ان کا جی آپ نام دیں کس کس نے، میں نے نام دے دیے ذرا خفناک بندوں کے، مطلب جو ہمارے سمجھ لیں اداروں کے لوگ تھے، بڑے ٹائٹ سپر بندے، تو میں نے ان 7 نام دے دیے۔ تو انہوں نے جب وہاں پہ ساری بات کی، پھر وہاں پہ سے دبئی سے انہوں نے وہاں پہ ایڈورٹائزنگ شروع کر دی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور 14 اگست کا ہم یہاں پہ پروگرام رکھیں گے فلاں ہوٹل کے اندر اور یہ اور وہ۔ تو وہاں پہ ہمارے دوست تھے وہ دبئی انٹیلیجنس کے اندر تھے۔ تو اچھا ہاں، اس دوران انہوں نے ایک سمیرہ عزیز اتاری میدان میں، اس کا نام تھا شیخہ المنصورہ، انہوں نے دیکھا اس کا نام منصور ہے تو شیخہ کا نام انہوں نے رکھ دیا شیخہ المنصورہ۔ اب شیخہ المنصورہ کی انہوں نے تصویریں بھیجی، 8 باڈی گارڈ ساتھ ہیں، شیخہ صاحبہ بالکل سمیرہ عزیز کی طرح کی تھی نا وہ، شیخہ المنصورہ صاحبہ جی وہ گارڈوں کے ساتھ پھر رہی ہیں، پیچھے بڑے 8 گارڈ ہیں، اور تصویریں انہوں نے بھیجی کہ شیخہ صاحب آپ سے وہاں پہ ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے جناب ہم بھی سمجھے کہ وہ شیخہ ہے، اور اس کے ہم نے اس کی میں نے کہا کیا کریں، انہوں نے کہا چلو اس کے لیے نا کپڑے وغیرہ پاکستانی گفٹ لے لیتے ہیں۔ ہم نے شیخہ المنصورہ کے لیے میں نے کہا خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے منصور اور منصورہ۔ تو شیخہ المنصورہ کا پھر اچانک وہ دبئی انٹیلیجنس کے ایک ہمارے بھائی تھے، پٹھان ہے وہ، تو ان کا میسج آیا مجھے، کہتے ہیں منصور کیا حال ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے یار کب آ رہے ہیں آپ، کیا میں نے کہا یار 14 اگست کا پروگرام ہے، ہم 13 یا 12 کو جن دبئی آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم پہلے نا سارا ان کو معاملات کو چیک کر لیتے ہیں، میں نے کہا ضرور چیک کریں۔ انہوں نے چیک کرنا شروع کیا معاملات کو، تو پتہ لگا کہ شیخہ وہ 2 نمبر ہے، اور وہ شیخہ یہ سمیرہ بھی 2 نمبر، اچھا وہ شیخہ تھی نا وہ کہیں اور کی تھی، کسی اور ملک کی تھی، اور شیخہ کو پھر مجھے تصویریں انہوں نے بھیجی انٹیلیجنس والے بھائی نے کہ شیخہ جو ہے نا اس کے منہ پہ نشان ہے تھپڑوں کے، اور شیخہ گرفتار ہے، وہ شہزادی شیخہ گرفتار ہو گئی، اور شیخہ جو ہے نا اس کے بعد وہ جو حاجی صاحب تھے جو گروپ آف انڈسٹریز کے مالک تھے، نام نہیں لیتا، وہ بھی وہاں پہ گرفتار ہو گئے۔ اچھا، اور اس گرفتاری سے پہلے وہاں پہ ایک پروگرام انہوں نے کیا، میں آپ کو نام بتاتا ہوں، عبداللہ گل صاحب پہنچ گئے وہاں پہ، یہ جنرل حمید گل کے بیٹے ہیں، عبداللہ گل صاحب وہاں پہنچ گئے، اور ساتھ ان کی وائف بھی تھی، یہ بھی جا کے اس گروپ آف انڈسٹریز کے مالک کو ملے۔ ہمارے جو وہ اشفاق نام نہیں لیتا، خیر ہمارے جو انٹیلیجنس والے بھائی تھے وہ بھی وہاں پہ پروگرام میں، اس میں وہ ایک ہمارے اینٹی ایک گروپ ہے، مطلب ہمارا جو ہے دشمنوں کا گروپ کہہ رہے، ہوٹل بھی ان کا تھا جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس تھے، اور وہ سارا کا سارا ہمیں ٹریپ کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ تو ہمارے ٹریپ ہونے سے پہلے کہ ہم ٹریپ ہوتے اور ہم وہاں پہنچتے، ہمارے جو گمنام سپاہی ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے شیخہ بھی اڑا کے رکھ دی، انہوں نے وہ گروپ آف انڈسٹریز والے کو بھی اڑا کے رکھ دیا، ساری گاڑی۔ اس کے بعد ہم وہ کہہ رہی ہے نا سونیا کے، یہ ساری بندہ لالے جتی 100 مار کے ایک گنے جرنلسٹ کو۔ ہاں تو یہ ان کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، آپ نے ان کی اب یہ ساری کہتی ہے ابھی سلمہ کی لائف میں پھر سے آیت پر بہت غلط بول رہے تھے سب، اور سلمہ مطلب کسی کا منہ بند نہیں کیا، اس نے کیا بند یہ نہیں بند کرے گی، کھلوانے والی یہی ہے، منہ بند کرے گی، میں حیران ہوں، یہ تو چاہتی ہے کہ بکواسیات ختم ہی نہ ہو، چلتی رہے۔ اس کو اتنی ویلی ہے، ایک طرف یہ آ کے لائیووں میں 4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے چینل پہ آ جاتے ہیں 4 گھنٹے بھونکنے، کبھی کسی چینل پہ آ جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہ وہ بنا رکھا ہے پیسے کمانے کا ایک ذریعہ مختلف چینلز کے اوپر، کبھی وہ 3,500 کا اس دن میں لگ گیا، تو جس پہ انہوں نے بلا رکھا تھا اس کو کیا نام ہے، زاہد کو بلا رکھا تھا لاسٹ ٹائم ایک چینل کے اوپر، تو وہاں پہ 3-4 وہ ایک طلاق یافتہ کٹھی کی ہوئی تھی، زو والی کو بھی بلایا ہوا تھا، اور اس چینل پہ 3,500 سبسکرائبر تھے۔ تو ایسے چینلز کے اوپر لائیو لینا کہ پھر کال کرنا اور ایسے لوگوں کو بٹھانا، تو ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہیٹرز بنے ہوئے ہیں، نام نہیں دیکھو ہیٹرز ہیں، ہم کون ہیں کہ ہیٹرز ہیں، یہ آپ کیا ہے یہ ہیٹرز؟ سلمہ اگر اچھی ہوتی تو روکتی نہ، وہ تو پاگل۔ اللہ کا شکر، زین غوری آپ سنائیں۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ زین غوری وہی ہے نا بابا آئس کریم والی؟ ہاں وہی ہیں، ہاں زین غوری وہی ہیں۔ شبانہ خاتون کہہ رہی ہیں آپ اپنی آسما بہن کو آج ساتھ دیکھ کر بہت اچھا لگا، ماشاء اللہ بہت ہی نیک دل ہے، تھینک یو، آپ خود بہت اچھی ہیں۔ سب یہ کہہ رہی ہیں آج میں نے ایک اسٹریٹ ڈاگ کو بچایا، بہت اچھا کیا، اس کو ریسکیو کیا، اس کو کہتی ہیں ہم بھی بہت پیار کرتے ہیں اینیمل سے، ہمارے گھر تو بس سارے، بلکہ ابھی وہ ہمارے بچے کہتے ہیں وہاں باہر لکھوا دو بلوچ زو ہاؤس،
نہیں جانوروں سے جس گھر کے اندر جانوروں کو رزق ملتا ہو نا، ہاں برکت بھی ہوتی ہے اس جس گھر میں چونٹیوں کو رزق ملتا ہو، میں آج کل کے وہ حدیث کسی کی پڑھ رہا تھا، جس گھر میں پرندوں کو رزق ملتا ہو تو اللہ تعالیٰ نا اس گھر میں رزق کی کمی نہیں ہونے دیتا، اور یہ آزمائی ہوئی میری بات ہے۔ ابھی ایسا ہوتا تھا نا کہ میرا ہاتھ تنگ ہوتا تھا اور میں پیسوں کا کوئی کمی ہوتی تھی تو میں وہ جاتا تھا، میں سے کہتا تھا کافی دن ہو گئے فلاں جگہ پہ ایک جگہ پہ پرندے آتے تھے، چڑیاں آتی تھیں، میں ان کو دانہ ڈالتا تھا، تو میں سے کہتا تھا کافی دن ہو گئے میں نے دانہ نہیں ڈالا اس لیے اللہ نے ہمارا ہاتھ روک لیا ہے، تو کہتے ٹھیک ہے، پھر ہم جاتے تھے وہاں پہ دانہ ڈالتے تھے، تو وہ ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، اب تو ہمارے گھر اپنے اتنے پرندے ہیں الحمدللہ ان کی کیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سنو آج وہ گولڈن بندریا سمیرہ کہہ رہی ایسے کہنے دو، ستارہ تم نے پریگننٹ عورت کی بد دعا لی ہے، تمہارا حشر اب برا ہی ہوگا، تم بس تیار ہو جاؤ اپنے انجام کے لیے۔ بس سمیرہ کون ہے بھائی کسی کا انجام بتانے والی؟ سارا علی میں نے ابھی آپ کا کمنٹ دیکھا ہے بیٹا، پہلے تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، میں تو اب دیکھ رہا ہوں آپ کا کمنٹ۔ السلام علیکم سارا علی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کرونا تو بہت ثواب ملتا ہے، اب بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب آپ کے پاس جتنا ہو، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ تھوڑے میں بھی کر سکتے ہو، آپ کے پاس انکم آپ کی کم ہے ہاں جاؤ فری ہو کچن سے، ہاں تو وہ اگر آپ اس کے اندر ہیں، آپ کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، تھوڑی انکم بھی آپ کے پاس ہے نا، تو آپ کچھ نہ کریں، چھت کے اوپر اس میں سے تھوڑا سا باجرہ لے کے پرندوں کے لیے ڈال دیا کریں تو بھی اللہ ہاں تعالیٰ جی بہت ہمارے برکت گھر دیتا تو ہے۔ ماشاء اللہ برڈز بھی ہیں بہت پیارے پیارے۔ زینیا نظر میں نے آپ کو سلام، ہمارا تو وہ ہے نا کہ برڈز کا اپنا ایک فارم بنانے کا پروگرام ہے نا، اس کے لیے تھوڑی سی جگہ بڑے اس کے اوپر ہم شفٹ بھی ہوں گے، اور وہاں پہ مطلب پورا ایک شیڈ بنانے کا پلان، شیڈ بنانا ہے، اس میں میرا ہے 1200 جوڑیاں مختلف قسم کی نا، وہ پیرٹس کی، وہ ہم رکھیں گے، اس کے اوپر ہمارا ہے تمام کام کرنے کا انشاءاللہ۔ اور آج میں نے کہا تھا بس اینڈ ہم یہی کریں گے کہ سب عورتوں کی عزت کریں، جو بھی سن رہے ہیں نا، مطلب اگر سلمہ بھی آ کے بول رہی ہے نا تو میں اس کو بھی کہتی ہوں بس کر دو، اب تو اتنا سکون ہو گیا تھا، پھر سے عورتوں کی عزت کریں اور وہی بندہ کامیاب بھی ہے، اور کسی عورت کی عزت نہ گرائیں، بڑی بہت بری بات ہے۔ ہاں سب بھی آگے ابھی تھوڑا سا دیر ہے، مانو کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا رکے ہوئے ہیں، مانو کی شادی کر لینا، آپ کو پتہ بیٹیوں کی جب شادی ہوتی ہے نا تو ماں پہلے فکر پڑتی ہے، تو مانو کی شادی سال کے بعد ہے، پہلے مانو کی شادی کریں گے، مانو کی شادی کے بعد پھر فارم کا کام شروع کریں گے، تو بس یہاں پہ ہیں تو ہم ایکٹیویٹیز بھی شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو ضرور میں سب سے گپ شپ ہوتی نے رہے گی۔ صرف ایک گبر نہیں رکھنا، میں نے اسی گبر جیسے کم از کم 4 جوڑیاں رکھنی ہیں، بلیک جرمن شیفرڈ بھی رکھنے ہیں، میرا پلان کافی ذرا ہیوی قسم کا ہے انشاءاللہ، اور جانور بھی رکھوں گا، فیزنٹ رکھوں گا، پیکاک رکھوں گا، جو بھی اچھی اچھی چیزیں وہ ساری رکھوں گا۔ چلیں اب اللہ حافظ کریں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے، دعا میں یاد رکھیے گا، اچھے اچھے کامنٹس کریں، اور ہماری ویڈیو کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اتنے اچھے اچھے کامنٹ کرتے ہیں آپ، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا سارا کہاں پہ جاب کرتے ہو بیٹا آپ؟ سارا سسٹر کہاں جاب کرے گی؟ جاب میں سے ٹائم نکالتی ہوں، بیچ میں سے بریک ٹائم میں نکالتی ہوں، اور آپ کی لائف اسٹریم کے لیے اس ٹائم آپ، اچھا وہاں پہ آپ ٹائمنگ کا فرق ہوگا، چلیں ٹھیک ہو گیا، بہت تھینک یو، شکریہ، بہت شکریہ، سلامت آپ ہمیں رہیں، دیکھتے ہو، خوش رہیں۔ پیار کرتے ہو، اتنے رسپیکٹ دیتے ہو، اس کے لیے بہت شکریہ، آپ سب بہت اچھے ہیں، دعا میں یاد رکھنا ہے۔ فن لینڈ میں ہوتی ہوں اسٹوڈنٹ جاب، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اوکے ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سسٹر بیٹا، اللہ حافظ۔ ابھی آ کے اوکے انکل آنٹی، کیپ یور سیلف، بائے بائے۔